مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا. ایک ایسا مشورہ دیتا ہوں جو محفوظ بھی ہے اور اس سے کام بھی ہو جائے گا۔ کہا کیا؟ کہنے لگا ہر قبیلے کا ایک آدمی جوان لو، سارے قبیلے اکٹھے ہو کے رسول اللہ کے گھر کا گھیرا کر دو۔ وہ فجر کو نکل کے حرم آتے ہیں، اندھیرے میں نکلتے ہیں، جب نکلیں گے تو کٹھی تلواریں مارنا، ایک ہی دفعہ حملہ کرنا، پتہ ہی نہ چلے کہ حملہ کس نے پہلے کیا ہے، اور جو ان کے خاندان ہے وہ ہمیں آ کے پوچھ بھی نہیں سکے گا کیونکہ قاتل کی خبر ہی نہیں ہوگی۔ یہ مشورہ دیا گیا اور اسی پر عمل ہوا۔ ہمارے مورخین کہتے ہیں کہ یہ شیطان تھا جو ایک بوڑھے کی شکل میں وہاں آیا تھا اور یہ مشورہ دے کے گیا۔ کوئی بھی ہو اس پر بحث ہو سکتی ہے، لیکن مشورہ یہی مانا گیا۔ سب قبیلے اکٹھے ہوئے، جوان لیے گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر جو مکے گئے ہیں آج بھی وہ دیکھتے ہوں گے، جہاں آج لائبریری ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا گھر ہے، وہ گھر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کا گھر مروہ پہاڑی کے ساتھ ہے بالکل۔ مروہ سے جب صفا مروہ کی صحیح کر کے مروہ پہ آتے ہیں تو پیچھے جو گلی جاتی ہے اس کے اوپر آپ کا مکان ہے، بالکل حرم سے جڑا ہوا مکان تھا۔ تو بہت آسان تھا گھیرا ڈالنا، پہاڑی تھی، اونچی جگہ تھی، چاروں طرف سے گھیرا ڈالا جا سکتا، وہ گھیرا ڈال دیا۔ یہی ہوا، تاریخ یہی کہتی ہے کہ گھیرا پڑا، رسول اللہ کی طاق میں رہے کہ دروازے سے نکلیں گے تو تلوار سے حملہ کرنا ہے، اور جڑ کے کھڑے تھے کندھے سے کندھا ملا کے کہیں وہ نکل بھی نہ جائیں۔ اس طرح نکلا تھا تو قدرت نے بچایا کیسے، یہ تو ہجرت کی مہین ہے۔ تو کہنا میں یہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص نہیں تھا، کوئی نرم رویہ رکھتا تھا، کوئی سخت رویہ، لیکن دشمن سارے کے سارے تھے۔ پورا مکہ جو اپنا گھر تھا جہاں پیدا ہوئے تھے وہ دشمن ہو گیا تھا، لیکن اسلام چلتا رہا۔ اور کیجیے، معلوم ہوا رشتہ داروں کی دشمنیاں اپنی جگہ ہوتی ہیں، لیکن کفر و اسلام کی دشمنی اتنی شدید تھی کہ چچا بھی بھول گیا بھتیجے کو، اور پھوپھی بھی بھول گئی کہ میرے بھائی کا بیٹا ہے، سب بھول گئے۔ ایک حضرت حمزہ کے بارے میں رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ ان کا رویہ نرم تھا، ان کا رویہ نرم تھا، اور وہ بہت بہادر تھے، عرب کے بہادر، اسداللہ کا لقب ملا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ شکار کرنے جاتے تھے، شکار کرنے کے لیے نکلے تھے، صبح اندھیرے میں شکار کرتے تھے، بہت بڑا شکار کا رسیے تھے۔ باہر گئے، واپس آ رہے تھے تو ایک لونڈی راستے میں کھڑی تھی، پوچھا تم کیوں کھڑی ہو؟ کہنے لگی تمہیں خبر نہیں ہے تم کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا میں شکار سے آ رہا ہوں۔ کہا آج تیرے بھتیجے کو ابو جہل نے بہت تنگ کیا ہے، بہت کچھ کہا ہے، ایسا کچھ کہا ہے کہ سننے کے قابل بھی نہیں۔ اس پر غیرت آ گئی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، وہ خاندانی غیرت جاگ پڑی کہ میرا بھتیجا ہے اور جس کا ظلم ہوا ہے۔ تو گھر نہیں آئے، سیدھے کعبے میں چلے گئے، اور وہاں وہ خوش ہو رہے تھے، کہہ کے لگ رہے تھے کہ آج ہم نے بڑا تنگ کر دیا، آج ہم نے بہت دکھ دیا، کہہ کے لگ رہے تھے۔ اور سب کے درمیان ابو جہل سردار بن کے بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت حمزہ گئے ہیں اور جا کے کہا ابو جہل تو نے میرے بھتیجے کو تنگ کیا ہے۔ وہ سمجھ لگا یہ بھی تو ہمارا ساتھی ہے، کہنے کا بہت اچھی طرح تنگ کیا ہے۔ آگے بڑھے، کمان ہاتھ میں تھی، وہ سر پہ ماری،
اور سر زخمی ہو گیا، زمین پہ گر پڑا. کہا یاد رکھو میں دین پر نہیں ہوں مگر وہ میرا بھتیجا ہے، میرے مرحوم بھائی کا بیٹا. تم نے ظلم کیا، یاد رکھو اگر آج کے بعد تمہاری زبان سے کوئی لفظ ان کے خلاف نکلا تو تمہاری زبان کھینچ دوں گا. کتنی شدید حملہ کیا، کتنی غیرت کا ثبوت دیا. اللہ، اور یہ غیرت ہی جاگ پڑی تو وہاں سے سیدھے رسول اللہ کے پاس گئے. اللہ قسمت کے فیصلے اپنے تھے. ایک جو نہیں مان رہا تھا آج خاندانی غیرت پہ آ گیا ہے اور وہاں چھوڑ کے آیا ہے اور سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں. کہا اے میرے بھتیجے آج میں تجھ پر ایمان لاتا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ایمان لے آئے. تقریباً 5 سال ہو گئے تھے تبلیغ کرتے ہوئے. اتنے دیر کے بعد ایمان لائے. پہلے مومن نہیں تھے، ایمان لے آئے. اللہ اللہ، حفیظ نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے. یہاں سے جا کے حمزہ جلد تر ایمان لے آئے. بھتیجے کے وسیلے سے چچا نے مرتبے پائے. وسیلہ مل گیا، اسداللہ بن گئے اور وہی پھر احد کے شہید آئے، سید الشہداء کہلائے. اللہ تعالیٰ نے انہیں بڑی عظمت دی، بہت پیار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بڑی محبت کی ہے. جب مکہ فتح کیا تو پہلے پوچھا کہ حمزہ کی بیٹی مکے میں تھی وہ کہاں ہے. ابھی جوانی نہیں چڑھی تھی، بچی آئی، رسول اللہ نے گلے سے لگا لیا. فرمایا میرے یہ مرحوم چچا کی یادگار ہے. اتنا پھر پیار آیا. جب شہید ہوئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. شہادت بھی بڑی عجیب ہے. جسم کاٹ دیا گیا، سینہ چیر دیا گیا، دل نکال لیا گیا، جگر نکال لیا گیا، ایک ایک عضو کاٹا گیا اور چبایا زبان میں. ہندا نے اتنی دشمنی تھی کہ حضرت حمزہ کے تلوار سے ہندا کا باپ عتبہ مارا گیا تھا. جنگ بدر میں وہ مارا گیا تھا، جنگ احد میں وہ بدلہ لے رہی تھی اور بدلہ بھی پورے انتقام سے لے رہی تھی. ایک ایک عضو کٹ گیا. یہاں تک حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی نے کہا کہ حضور آپ کی پھوپھی صفیہ، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا اپنے بھائی کی لاش پہ جا رہی ہے، بڑی غمزدہ ہیں. حضور نے فرمایا روک لو، جانے نہ دو. بہن کو بھائی کی لاش دیکھ کے بہت دکھ ہوگا کیونکہ وہ لاش کٹ گئی ہے. بہت روکا. صحابہ آئے، کہا حضور کا حکم ہے کہ آپ نہ جائیں. کہنے لگی کیوں؟ کہنے لگا حضور نے فرمایا کہ وہ لاش دیکھنے کے قابل نہیں رہی، اتنی کاٹی گئی ہے، ایک ایک ٹکڑا کر دیا گیا ہے تو آپ برداشت نہیں کر سکے گی، آپ کا بھائی ہے. حضرت صفیہ کا جواب بڑا غیرت مندانہ تھا. کہا مجھے روکو نہیں، میرے بھتیجے کو جا کر کہہ دو کہ میں بھی عبد المطلب کی بیٹی ہوں. غیرت ہے مجھ میں، حوصلہ ہے مجھ میں دیکھنے کا. اور وہ گئی لاش میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کہتے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھے تھے تو غم زدہ تھے، غم تھا چہرے پر. ایک صحابی نے کہا کہ حضور دیکھیے احد میں 70 صحابہ شہید ہو گئے، 70 مدینے کے لوگ شہید ہو گئے تھے. گھر گھر میں ماتم تھا، گھر گھر میں پریشانی تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ایک جملہ نکلا جو تاریخ نے آج تک نقل کیا. فرمایا سب اپنوں کو رو رہے ہیں، میرے چچا کو تو کوئی نہیں رو رہا. اتنا غم تھا. مدینے والوں کو خبر مل گئی، سارا مدینہ اکٹھا ہو کے آ گیا. کہا اپنوں کو بھول جاؤ،
رسول اللہ کے غم میں شریک ہو جاؤ۔ یہ کیفیت تھی، دشمنیوں کی انتہا تھی، کٹ رہے تھے۔ ان سے کچھ دنوں بعد حضرت عمر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ ایک موڑ تھا اسلام کا۔ اسلام کمزور تھا مکے میں، بہت کمزور تھا، 5 سال بڑی کمزوری میں گزارے ہیں۔ حضرت حمزہ مسلمان ہوئے تو کچھ حوصلہ مل گیا، اور پھر چند دنوں کے بعد حضرت فاروق اعظم مسلمان ہو گئے تو مکے میں مومنوں کی طاقت ہو گئی، طاقت بن گئی۔ مکہ گھبرا گیا کہ یہ اسلام پھیل رہا ہے، دین مضبوط ہو رہا ہے، اتنے بڑے بڑے جوان اسلام میں چلے گئے۔ اس سے محسوس کیجئے کہ اگرچہ ایمان کی قوت بڑی ہوتی ہے لیکن جسمانی قوت کا بھی بڑا دخل ہو رہا۔ دونوں بڑے جوان تھے۔ حضرت عمر تو کشتی لڑا کرتے تھے مکے میں، مکے کی ہر کشتی میں وہ شریک ہوتے تھے، اتنے بڑے سردار بہادر تھے۔ ان بہادروں کا ایمان لانا ایمان کی قوت بن گیا۔ میرے دوستو، جسمانی قوت بھی انسان کے لیے ضروری ہوا کرتی ہے۔ حضور صلی اللہ قرآن پاک نے کہا کہ تم دین کی خاطر آخرت کی تلاش کرتے ہو، خذ من الدنیا نصیبہ کا، اپنا حصہ دنیا سے بھی وصول کرو۔ دنیا کافروں کے لیے نہ چھوڑ دو، وہ بھی تمہاری ہے، پیدا کی ہے تو اس سے بھی اپنا حصہ قبول کرنے کی کوشش کرو، محنت کرو۔ دیکھیے دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، جو آج تک ہم مانگ رہے ہیں، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے میرے پروردگار دنیا میں مجھے حسنات دے دے۔ دنیا کی حسنات رحمتیں مانگ رہے ہیں ہم، وفی الآخرت حسنہ، اور آخرت کی بھی دے دے، وقنا عذاب النار، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ 3 دعاؤں کا، اس دعا کا 3 حصے ہیں۔ پہلی حصہ یہ ہے کہ دنیا کی خیرات مانگو، دنیا مانگو رب سے کہ نیکی کی دنیا ہے، حسنات مانگو دنیا میں نیکی کرنے کا چلن مانگو۔ اسلام کمزور نہیں پیدا ہوا، طاقت والا پیدا ہوا ہے۔ اسلام قوت کے ساتھ آیا ہے، یہ نہیں کہ کمزوروں کا دین ہے، یہ طاقتوروں کا دین ہے۔ اس لیے یہ تصور کہ تنہائی میں بیٹھے رہنا ہے، غار میں بیٹھے رہنا ہے اور اللہ اللہ کرتے رہنا، یہ اسلام نے تصور نہیں دیا۔ اللہ اللہ کرنا راتوں کو کرو لیکن دن کو دنیا کے سامنے آؤ، یہ دنیا کے سامنے آؤ اور بتاؤ کہ تمہاری طاقت کیا ہے، تم دنیا میں کیا ہو۔ حضرت فاروق اعظم کے تو نام سے کیسر و کسریٰ کانپنے لگ گئے تھے۔ آدھی دنیا پہ حکمران کرنے والا کانپتا تھا، خط پہنچتا تھا تو گھبرا جاتا تھا، پتہ نہیں کیا آ گیا۔ اللہ اللہ بتا دیا کہ دنیا میں بھی طاقت دکھانا مومن کا کام ہے۔ مومن بزدل پیدا نہیں ہوا، کمزور پیدا نہیں ہوا۔ یہ مکے کے حالات نے بتا دیا۔ چند لوگ تھے لیکن کس طرح جرأت سے رہ رہے تھے۔ حضرت فاروق اعظم مسلمان ہوئے تو کہا یا رسول اللہ نماز گھر میں پڑھتے ہیں ہم۔ نماز پڑھنے لگ گئے تھے، اگرچہ ابھی فرضیت نہیں آئی تھی، ابھی معراج نہیں ہوئی تھی، نماز کی فرضیت اس طرح نہیں آئی تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے قبل طلوع الفجر و قبل غروبها، فجر ہونے سے پہلے لازماً پڑھتے تھے اور سورج غروب ہونے سے پہلے بھی پڑھتے تھے، یعنی فجر اور عصر کی نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے بھی پڑھتے تھے اور نمازیں پڑھتے تھے۔ حضرت خدیجہ، حدیث میں آتا ہے کہ کافر آئے ملنے کے لیے تو رسول اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور ساتھ حضرت خدیجہ کھڑی تھی رضی اللہ عنہ، اور پیچھے حضرت علی کھڑے تھے، بچے کھڑے ہیں، 8 سال کا بچہ۔ تو معلوم ہوا نماز تو اسلام کے ساتھ آئی ہے، یہ تحدید بعد میں آئی۔ تو یہ کیفیت تھی۔ حضرت عمر کہیں گے یا رسول اللہ پڑھتے تو ہیں ہم
لیکن ہماری قدیم نمازیں ساری مکے میں ہوتی، کعبے میں ہوتی تھی. اب بھی کعبے میں لوگ جا کے پڑھتے ہیں، ہم اندر پڑھ لیتے ہیں. تو میری گزارش ہے کہ چلیے کعبے میں پڑھیں. پہلی مرتبہ نماز مسلمانوں نے کعبے میں با جماعت ہو کے پڑھی ہے حضرت فاروق اعظم کے اسلام لانے پر. 7 میں جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی. اللہ اللہ، مجھے یاد آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بڑی غم کی فضا تھی، مومن بڑے پریشان تھے، چاروں طرف سے حملے ہو رہے تھے، تو ایک دعا مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم اعز الاسلام بے اسلام عمر. اے اللہ میرے دین کو عمر کا اسلام لانے سے عزت دے دے. دعا مانگی کہ وہ مسلمان ہو جائے. اس لیے ہمارے محدثین کہتے ہیں سارے جو ہیں مرید ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، امتی ہیں سارے، لیکن حضرت عمر مراد ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ خود مانگا ہے رب سے کہ یا اللہ میرے دین کی عزت بنا دے، عمر کو اسلام مسلمان کر. عزت بنی، اور کتنی بنی، پھر دعا کیسے قبول ہوئی. اسلام میں آئے اور آج تک اسلام کی تاریخ میں حضرت فاروق اعظم کا نام سب سے نمایاں پھیلا ہوا. دنیا کا کوئی ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا حضرت فاروق اعظم کی تاریخ ضرور پڑھتا ہے کہ کس طرح ایک عرب کا اٹھنے والا شخص، ایک عرب میں رہنے والا شخص جو چند لفظ جانتا ہے. حضرت عمر پڑھے لکھے تھے، یہ بات یاد رکھیے. عرب میں پڑھے لکھے بہت تھے، جن پڑھے لکھوں میں حضرت فاروق اعظم کا نام شامل ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا، بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی فرمائیں کہ میرے صحابہ میں نے رات خواب دیکھا ہے. صحابہ بڑے شوق سے، کیونکہ خبر نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے. پوچھا یا رسول اللہ کیا دیکھا؟ فرمایا میں نے لوگ دیکھے ہیں، ایک میدان میں لوگ ہی لوگ ہیں، کوئی آدھا ننگا ہے، کسی پر کپڑا ہے، کسی کی چھاتی تک ڈھکا ہوا ہے، کسی کے نیچے تک ہے، لباس پورے نہیں ہیں. دیکھا ہے میں نے. لیکن اے عمر مجھے حیرت ہوئی، میں نے تجھے دیکھا کہ سر سے پاؤں تک لباس ہی لباس ہے. خود فرمایا، صحابہ نے پوچھا حضور مراد کیا ہے؟ فرمایا علم مراد ہے. اس سے علم مراد ہے کہ یہ علم سے ڈھکا ہوا وجود ہے. مکے میں علم آیا ہی فاروق اعظم کے گھر سے تھا. آپ کی نانی شفا اس کا نام ہے، وہ پہلی عورت ہے جو مکے میں تعلیم دیا کرتی تھی. علامہ بلاسری نے اپنی فتوح البلدان میں ایک سارا کا نام لکھے جو پڑھتے رہے تھے، اور یہ پہلی عورت ہے جو پڑھایا کرتی تھی، مکے میں درس دیا کرتی تھی. اس لیے خاندان میں علم تھا. حضرت فاروق اعظم کی صاحبزادی حضرت حفصہ ام المومنین بنی تو سب سے زیادہ پڑھی لکھی وہی تھی، سب سے زیادہ پڑھی لکھی وہی تھی. حضرت عائشہ صدیقہ کی عظمت و شان کا تصور کیجئے، وہ کہا کرتی تھی کہ مجھے اپنی بہن حفصہ پہ رشک آتا ہے، رشک آتا ہے. پوچھا کیوں؟ فرمایا میں پڑھ سکتی ہوں لکھ نہیں سکتی، وہ پڑھ بھی سکتی ہے اور لکھ بھی سکتی ہے. اور اسی لیے جب قرآن جمع کیا گیا، پہلی مرتبہ قرآن ایک کتاب کی شکل بنا. آیتیں لوگوں کے سینوں میں تھی، کاغذوں پہ لکھی ہوئی تھی، پتھروں پہ لکھی ہوئی تھی، چھلکوں پہ لکھی ہوئی تھی، ہر ایک نے لکھ لکھ کے محفوظ کی تھی. حضرت فاروق، حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں حکم ہوا اکٹھا کرو قرآن، ایک جلد میں لاؤ. تو بورڈ بنا 6 آدمیوں کا، پڑھے لکھا. حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے سربراہ بنے. سب سے اعلان کیا گیا کہ آیت کوئی بتائے اس کے پاس کون سی آیت ہے. اور حضرت کہتے ہیں میں جب آیت سنتا تھا تو دوسرے سے تائید، جب تک 2 تائید نہیں کرتے تھے لکھتا نہیں تھا. بڑی محنت کی انہوں نے قرآن اکٹھا کرنے میں، بکھرا ہوا تھا، اکٹھا کیا ایک جگہ، ایک جلد بن گئی. یہ بین الدفتین کے الفاظ ہیں حدیث کے، کہ 2 موٹے کاغذوں کے درمیان آ گیا، جلدوں کے درمیان آ گیا. سوچا گیا کہ یہ کہاں رکھا جائے. تو حیرت کی بات ہے کہ
کہ کسی آدمی کے پاس نہیں رکھا گیا. یہ قرآن کا پہلا نسخہ جو دنیا میں تیار ہوا وہ حضرت حفصہ کو دیا گیا، کیونکہ وہ پڑھی لکھی تھی. یہ حضرت حفصہ رضی اللہ کے پاس محفوظ تھا. حضرت عثمان کے زمانے میں جب اس کی نقل کی گئی تو حضرت حفصہ سے منگایا گیا، اور پھر 6 کاپیاں اس کی گئی، اور ہر سلطنت کے ہر کونے میں ایک ایک کاپی بھیج دی گئی کہ جب شک ہو تو اس سے دیکھ لیا کرو. جب بھی کوئی حافظہ شک کرنے لگے تو یہ دیکھ لیا کرو. 6 جلدیں کروائیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اس کی، اور ہر جگہ بجوا دیا گیا، اور لیا حضرت حفصہ سے گیا. تو ایک عظمت تھی اس خاندان کی، ایک بڑی عزت و احترام تھا ان خاندان. محبت کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ بات تو میں کئی دفعہ کہہ چکا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے. حضرت حفصہ کا گھر تھا. یہ مسجد نبوی کے کنارہ جہاں روضہ رسول ہے آج، اس کے قریب 9 مقام تھے جن میں 9 ہی ازواج مطہرات رہتی تھی. یہ حجرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جہاں دفن ہوئے. باقی حجرے بعد میں گرا دیے گئے اور مسجد نبی بڑھا دی گئی. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا تھا. تو چھت پہ بیٹھے ہوئے تھے، چھت چمک، پورا آسمان چمک رہا تھا، تارے چمک رہے تھے. حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ پاس تھی. پوچھنے لگی یا رسول اللہ ان تاروں کی تعداد کی خبر ہے آپ کو کتنے ہیں؟ سوال کر دیا تارے کتنے ہیں؟ حضور نے فرمایا بہت ہیں. اللہ نے بے تحاشا تارے پیدا کیے. فرمایا پھر بھی اندازہ تو بتائیے. دیکھیے انہیں خبر تھی کہ میرا نبی جانتا ہے. جانتے ہوئے پوچھ رہی تھی بتائیے. فرمایا حفصہ اگر پوچھتی ہو تو سنو، جتنی تیرے باپ کی نیکیاں ہیں اتنے ہی ستارے ہیں. حضرت فاروق اعظم کی نیکیوں کا حساب رسول اللہ نے یہ بتایا کہ جتنی نیکیاں ہیں ان کی اتنے ہی. یہ بات حدیث لمبی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بھی اس میں شامل ہوئی اور بھی بات بڑھی، لیکن بتانا یہ چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم کی قدر و منزلت کس قدر تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا عمر جب تک زندہ رہے گا اس دین میں فتنہ نہیں پیدا ہوگا. کوئی فتنہ نہیں. الشیطان یفر من ذل عمر، حدیث کے الفاظ ہیں کہ لوگوں گواہ رہنا میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی بھاگ جاتا ہے. یہ محفوظ تری ہے. یہ وہ وجود ہیں جن کی عظمت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی ہوئی ہے. تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ دشمنیاں انتہا کی تھی. کتنا بڑا کام تھا کہ اسلام لائے، اور ہجرت ہوئی تو سب چھپ چھپ کے نکل گئے. سب صحابہ سے کہا چلے جاؤ مدینہ منورہ. چلتے گئے. حضرت فاروق اعظم چلنے لگے تو کعبے میں آئے اور کعبے میں کھڑے ہو کے تقریر کی کہ اے مکے والوں میں جا رہا ہوں، میرے نبی کی اجازت ہے اس لیے جا رہا ہوں. تم روکتے ہو لوگوں کو، پکڑتے ہو، آؤ مجھے روکو. اور لفظ ہے فاروق اعظم کے، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرانا ہو، ماں کو صدمہ دینا ہو، بیٹی کو یتیم بنانا ہو، آؤ مجھے روک لو. اتنی جرأت سے جملے کہے اور تلوار ہاتھ میں پکڑ کے لہراتے ہوئے مکے سے لے گئے. یہ تھا ایک دبدبہ اور مقام، ایک عزت و احترام تھا. میرے دوستو یہ لوگ اسلام لائے، یہ وہ ہیں جن سے اسلام آگے گیا ہے. آج ہمارے پاس اسلام نہ ہوتا اگر صحابہ کی قطار نہ ہوتی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قربانیاں کی، گھر بار چھوڑے، لیکن اسلام لے کے آئے. تو کیا ہوا؟ کافر دیکھتے جا رہے تھے کہ اسلام پھیلتا جا رہا ہے، اور یہ وہ جانتے ہیں دشمن چھوٹی چھوٹی باتوں سے نیک فالے لیا کرتا ہے کہ یہ ہو گیا ہے
اتنا خرابی ہو گئی ہے، اب یہ دین مٹ جائے گا، اب مٹ جائے گا۔ اسی تصور میں وہ جی رہے تھے کہ آج اگر طاقت ہے تو کل مٹ جائے گی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے صاحبزادے کا انتقال ہو گیا۔ مکے والے بڑے خوش، اور کوئی صاحبزادہ نہیں تھا اس وقت، ایک ہی تھا، انتقال ہو گیا، مکے میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ایک دوسرے کہنے لگے چلو دین ہم سے قابو میں نہیں آیا، اب آگے نہیں چلے گا، جب نسل ہی نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ جب نسل ہی مٹ گئی ہے تو آگے کیسے چلے گا؟ تانے دینے لگے۔ اب تر کا لفظ کہا، اب تر کا معنی ہوتا ہے جس کی اولاد ہی نہ ہو، جس کا پیچھے کچھ نہ ہو۔ یہ جملہ کہا مکے والوں نے، خوشی کے ترانے گائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے سہارا ہو گئے ہیں، پیچھے نسل کوئی نہیں۔ وہ سمجھتے تھے بیٹا ہو تو باپ کی بات چلتی ہے، ورنہ چلتی نہیں۔ یہ تصور آج بھی ہے، وہاں بھی تھا، اور وہاں تو بہت شدید تھا۔ وہ تو اولاد کو ترستے تھے، بیٹی پسند نہیں کرتے تھے، بیٹوں کو ترستے تھے۔ کہتے ہیں علامہ ابن رشید کہتے ہیں کہ عرب 3 موقعوں پہ جشن مناتے تھے، بہت بڑا بڑا جشن ہوتا تھا، اور سب سے بڑا موقع تھا جب کسی کے گھر بیٹا پیدا ہوتا تھا۔ جشن ہوتے تھے کہ بیٹا پیدا ہو گیا، یا پھر بیٹا شاعر بن جائے تو پھر جشن ہوتا تھا۔ شاعر بڑی قدر و قیمت کی بات تھی وہاں۔ اور تیسری بات ہے گھوڑے کی نسل چل جائے، تو عرب کا گھوڑا بڑا مشہور گھوڑا تھا، تو خوش ہوتے تھے کہ ہمارے گھوڑے کی نسل چلی ہے۔ یہ 3 موقع تھے عربوں کے خوشی کے۔ بیٹے پر خوشی تھی، آج بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، کافر خوش ہو گئے ہیں کہ نسل ختم ہو گئی ہے۔ یہ دین نسل نہیں ہوگی تو کیسے چلے گا؟ اللہ اللہ، کفر کتنا چھوٹا سمجھتا ہے دین کو، کفر کی سوچ کتنی کمزور ہے، وہ بیٹوں سے دین پھیلتا ہوا سمجھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی سورت نازل کی، سورہ کوثر نازل ہوئی کہ یا رسول اللہ یہ کہتے ختم ہو گئی بات، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے تو آپ کو کثرت دی ہے۔ کثرت کا مبالغہ ہے کوثر، کوثر کا معنی بے تحاشا کثرت، بے تحاشا کثرت آپ کو دی ہے، ایک زیادتی ہی زیادتی دی ہے آپ کو۔ یہ کیسے کہہ رہے ہیں لوگ؟ محدثین کہتے ہیں کہ کثرت سے کثرت امت مراد ہے، کہ اولاد بھی باپ کا نام اتنا روشن نہیں کرے گی جتنا نام آپ کا آپ کی امت لے گی۔ ارے باپ کی عزت پہ تو شاید وہ قربان نہ ہو، آپ کی عزت پہ جان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ اتنی امت دی آپ کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت میں جب امتیں آئیں گی نبیوں کی تو قطاریں باندھ باندھ کے آئیں گی، حضرت ابراہیم کی امت آئی، حضرت اسماعیل کی امت آئی، امتیں آئیں گی۔ فرمایا کچھ نبی ایسے ہوں گے جن کے پاس 2 ہی آدمی ہوں گے امت کے، اور نہیں ہوگا۔ اور فرمایا جب میری امت آئے گی تو شرق سے غرب تک ایک مجمع نظر آئے گا، سورج ڈھکا ہوا نظر آئے گا کہ میری امت آ گئی ہے۔ میرے دوستو، صدیوں سے امت پھیلی ہوئی جا رہی ہے، بہت بڑی امت ہے۔ اللہ نے کہا آپ کو تو کوثر دے دیا ہے، کثرت خیر دے دی ہے، نیکیوں کی کثرت دے دی ہے، بھلائیوں کی کثرت دے دی ہے۔ سب ترجمے کیے محدثین نے، اور یہ بھی کہا کہ حوض کوثر دے دیا ہے۔ یہ ترجمہ بھی ہے علامہ ابن کثیر نے حوض کوثر کو ترجیح دی کہ قیامت کے روز جب کسی کو پینے کو کچھ نہیں ہوگا، آپ کے پاس کوثر ہوگا، اور دیں گے آپ، بھر بھر کے دیں گے، اپنی امت کو پلائیں گے۔ اللہ اللہ، قرآن کہتا ہے ہم نے آپ کو حوض کوثر دیا ہے۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، بس آپ اس انعام پر اللہ کی نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔
دو حکم دے دیے کہ سجدہ پہ سر جھکائیے، اپنی جسمانی قوت کو اللہ کے سامنے رکھ دیجئے اور اپنی مالی قوت کو بھی اللہ کے سامنے رکھ دیجئے، جان و مال قربان کر دیجئے، سر بھی جھک جائیں، دولت بھی اللہ کے لیے قربان ہو جائے۔ وَنَحَرْ، نہر کا معنی ہوتا ہے اونٹ کا ذبح کرنا، نہر سینے کو کہتے ہیں کیونکہ اونٹ کے سینے پہ تلوار مار کے ذبح کیا جاتا ہے، اس لیے نہر کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے، حکم دے دیا۔ معلوم ہوا جب اللہ رحمت کرتا ہے تو جس پہ رحمت ہو جائے اس کا حق بنتا ہے کہ وہ نماز پڑھے اور اللہ کے لیے قربانیاں کرے، یہ حکم بنتا ہے۔ اور آخر پہ کہا ان شانئک ھو الابتر، یہ جو دشمن آپ کو تانے دے رہا ہے بے اولاد یہی رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، ابتر یہی ہوگا۔ ابتر کہا تھا، ابتر کہہ دیا کہ ابتر یہ ہے، یہ آپ کو کہہ رہا ہے آپ کا دشمن ابتر ہے، بے نسل ہے، بے اولاد ہے، اس کا کوئی ماننے والا پیچھے نہیں ہوگا۔ محدثین کہتے ہیں یہ ولید تھا جس نے کہا تھا، 12 بیٹے تھے اس کے، اسے فخر تھا اپنے بیٹوں پر، اور رسول اللہ کے بیٹے کے انتقال پہ خوش تھا کہ میرے تو 12 ہیں، ان کا ایک بھی نہیں ہے۔ 11 ہی مارے گئے، 12 میں سے 11 مارے گئے اور 12واں رسول اللہ کے دامن میں آ گیا، اسلام لے آیا۔ قدرت نے کہا یہ تیرا نہیں ہے، میرے رسول کا ہے، یہ تو ان کے دربار کا ہے، قربانیاں کرنے والا ہے۔ قدرت نے بتا دیا لوگوں کو کہ یہ نہیں ہوگا۔ یہ صورت اتنی بڑی صورت، 3 آیتیں صرف، سب سے چھوٹی صورت قرآن کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو یہ صورت لکھ کے کعبے لٹکائی تھی، کعبے پہ لکھوا کے کعبے پہ لگا دی اور لکھ دیا فاتو بسورۃ من مثلہ، ارے مکے والو طاقت ہے تو اس طرح کی کوئی صورت بنا کے لے آؤ، لاؤ اس قسم کی صورت۔ 3 جملے ہیں، تم عربی بولتے ہو، یہ بھی عربی کے جملے ہیں، تم فصیح بھی ہو، میں تو شاعر نہیں ہوں، تم شاعر ہو، ہمیں تو ناز ہے اپنے شاعری پر، آؤ یہ 3 جملے لے آؤ، پہلے کا 10 لے آؤ، 5 لے آؤ، مختلف حوالے دیے، جہاں ایک صورت کہا کہ یہ ہے، رسول اللہ فرمایا یہ 3 آیتیں ہیں، لے آؤ مقابلے میں۔ مکے والے خوش ہو گئے کہ جواب دینا آسان ہوگا، چھوٹی سی آیتیں ہیں، چھوٹا سا جواب ہو جائے گا۔ ابو جہل بڑا خوش تھا کہ آج ہم جواب دے دیں گے۔ کبھی تفسیریں پڑھیے گا تو بہت سی آیتیں مکے والوں نے بنانے کی کوشش کی، قرآن کی نقل کرنے کی کوشش بے تحاشا ہوئی، ہر شاعر کوشش کرتا رہا، ہر ایک بیٹھتا رہا۔ سورہ فیل اتری تو اس کی نقل ہوئی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل، یہ بناتے رہے، وہ مختلف ٹکڑے جوڑتے رہے، لیکن قدرت کہہ رہی تھی جتنے چاہے جوڑ لو میرا قرآن نہیں بن سکے گا۔ 3 آیتیں لگائی، ابو العاص آئے، سب سے بڑا شاعر ہے اس دور کا، آیا لے کے مکے والے جم گھٹے میں آئے کہ آج 3 شعر کہہ دو بات ختم ہو جائے گی، جواب ہو جائے گا۔ وہ سمجھتے تھے بڑا آسان جواب ہے۔ ابو العاص کھڑا ہو گیا کعبے کے سامنے، دیوار پہ لکھا ہوا تھا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ یہ جملے تینوں اس نے پڑھے اور کہنے لگا ما ھذا قول البشر، مکے والو یہ آدمی کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا کلام ہے، قول بشر ہی نہیں ہے۔ میرے دوستو، قدرت نے بتا دیا کہ ہمارا چیلنج ہے، لے کے آؤ
14 صدیاں ہو گئی ہیں، عرب کے اتنے شاعر پیدا ہوئے گنے نہیں جا رہے. ہر دور میں شاعر پیدا ہوئے، ادیب پیدا ہوئے. عربی کا طالب علم پڑھ پڑھ کے تھک جاتا ہے. سب سے زیادہ باثروت اور طاقت والا ادب جو ہے وہ عربی ادب ہے. اتنے شاعر، لائن لگی ہوئی شاعروں کی ایک ایک دور میں. کہاں متنبی، کہاں ابو تمام، دنیا ادب کے ستارے بن کے آئے ہیں. اتنے بڑے بڑے شاعر پیدا ہوئے، اتنے ادیب پہ. جب قرآن کہتا ہے ایک صورت لے آؤ، 14 صدیوں سے ایک صورت نہیں بن سکی. یہ ہم نہیں کہتے، یہ یورپ کا انسائکلوپیڈیا آف اسلام یورپ سے چھپتا ہے. انگریز مصنف چھاپتے ہیں، ایک بورڈ بیٹھ کے کم کرتا ہے. اس میں قرآن کا آرٹیکل پڑھ لیجئے، وہ حیرت زدہ ہے کہ یہ کتاب کیسی کتاب ہے کہ اس کی ایک آیت کی مثل بھی پیدا نہیں ہو سکتی. میرے دوستو، مثل کیسے پیدا ہو جائے؟ قرآن بھی اللہ کا کلام ہے اور رسول اللہ بھی اللہ کے رسول ہیں. نہ ان کا مثل بن سکا، نہ اس کتاب کا مثل بن سکا. مثل نہیں بن سکا، کوئی بھی وہ نہیں بن سکا. کائنات چکر پہ چکر کھاتی چلی گئی، لیکن آج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بدل نہیں بن سکا کسی کو. کوئی بھی نہیں کہہ سکا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ انہی دنوں میں یورپ سے ایک کتاب آئی ہے، 100 امپورٹنٹ مین آف دی ورلڈ، دنیا کے 100 بڑے آدمی. یہ یورپ میں انگریز لکھنے والا ہے کہ دنیا کے آج تک بڑے آدمی اس نے گنے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک 100 بڑا کیا کتنے بڑے بڑے گنے ہیں کہ 100 سب سے بڑے تھے. 100 آدمی گنے، تاریخ مرتب کی، کتاب چھپ کے آ گئی. پہلا نام رسول اللہ کا ہے، لکھنے والا عیسائی ہے. پہلا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. سوال ہوا اس پر کہ تم تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہو، ان کا نام پہلے کیوں نہیں لکھا؟ تیرے رسول تھے، تو ان کو اپنا رسول مانتا ہے، تو یہ مسلمانوں کے رسول کا نام پہلے کیوں لکھ دیا؟ کہنے لگا میں نے معیار قائم کیا تھا کہ یہ خوبیاں ہوں گی تو لکھوں گا. وہ خوبیاں انہی میں نظر آئی ہیں. ارے قدرت کہہ رہی ہے، دنیا مانتی ہے، نہ مانے تو جہالت ہے. میرے دوستو، جو بھی علم کی دنیا میں آئے گا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے گا، تسلیم کرے گا کہ ان سے بڑا کوئی نہیں ہے. اللہ اللہ کیا کچھ کہہ گئے. میں نے کئی دفعہ پڑھا، مجھے بڑا لطف آتا ہے جب یہ شعر پڑھتا ہوں. پاکستان بننے سے پہلے کا ایک ہندو شاعر ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ، مسلمانوں کا نبی کیا ہے؟ کہتا خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ معاشر ہے. خدا حافظ و ناصر ہے، قیامت میں بھی وہی حافظ و ناصر ہوگا، لیکن وہ حساب مانگے گا. خدا حافظ، خدا ناصر صحیح، لیکن یہ معاشر ہے. یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. یہاں تو آپ ہی، ہندو ہے، یہاں تو آپ ہی دیں گے سہارا یا رسول اللہ. تصور باندھ کر دل میں تمہارا یا رسول اللہ، خدا کا کر لیا ہم نے نظارہ یا رسول اللہ. ایک تصور ہے دنیا کا، کہاں کہاں نہیں ہے، کس میں نہیں ہے. ہم نے تو اتنی کتابیں نہیں لکھی جتنی یورپ میں لکھ دی، جتنا انہوں نے لکھ دیا. اور کہہ کے لکھا ہے
کہ بے مثل رسول تھے۔ آرنر نے لکھا کہ مسلمانوں کے رسول کے چاروں طرف روشنی ہے، اور یہ وجود اتنا چمکتا ہوا وجود ہے کہ کسی طرف بھی سایہ نہیں ہے۔ میں سورج کی پوری روشنی مسلمانوں کے رسول کے وجود پہ پڑتی ہے۔ میرے دوستو، کفر کیا کہہ رہا تھا کہ ایک بیٹا نہیں ہے، رسول اللہ کو غم ہوا تھا، اس پر دکھ ہوا تھا کہ انہوں نے یہ تانا دیا۔ کچھ مورخین لیتے دکھ ہوا تھا کہ بیٹا کا انتقال ہو گیا۔ دیکھیے میرا دل نہیں مانتا کہ اس پہ دکھ ہوا ہوگا، کچھ احساس تو ہوا ہوگا، دکھ نہیں ہوا۔ یہ دکھ اس پر نہیں تھا کہ بیٹا چلا گیا ہے، دکھ اس پر ہے کہ یہ کفر کتنا کم نظر ہے، کتنا کمزور ہے کہ میرے دین کو ایک بیٹے کے سہارے سمجھ رہا ہے۔ میرا دین آفاق پہ چھایا ہوا دین ہے، ارے کسی گھر میں پیدا ہو جائے میرے ہوں گے، کسی کے ہو جائیں وہ میری طرف ہی آئیں گے چل کر۔ اللہ اللہ، میں نے آپ کو سنایا تھا کہ ابو سفیان آئے مدینہ منورہ میں بات کرنے کے لیے، صلح کی باتیں ہو رہی تھی مکے والوں کی، سردار تھے مکے کے آئے، تو ان کی اپنی بیٹی رسول اللہ کے گھر تھی، حضرت ام حبیبہ ام المومنین تھی، تو سیدھا بیٹے کے گھر آیا، باپ تھا بیٹے کے گھر آیا، بیٹی نے استقبال کیا، بیٹھنے لگے چارپائی پر، تو کہا ابا جان یہاں نہ بیٹھیے گا۔ کہا کیوں؟ کہا یہ رسول اللہ کا بستر ہے، اور آپ کفر میں ہیں، اور کفر نجس ہوتا ہے، نجس کی حق نہیں ہے کہ میرے پاک و صاف رسول کے بستر پہ بیٹھ جائے۔ یہ بیٹی کس کی ہمدرد ہے؟ یہ کس پر جان دے رہی ہے؟ قدرت کہہ رہی تھی بیٹے تمہارے ہوں گے، بیٹیاں تمہاری ہوگی، لیکن تم سے زیادہ میرے رسول پہ قربان ہو جائیں گے۔ اکرمہ تو ابو جہل کے بیٹے تھے، سب سے بڑے سردار کے بیٹے تھے، دشمن انتہائی بڑا دشمن، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا تھا فرعونی اکبر من فرعون موسیٰ، میرا فرعون موسیٰ کے فرعون سے بھی بڑا۔ یہ جملہ کہا تھا کہ اتنا بڑا یہ خود سر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا فرعون بھی اتنا خود سر نہیں تھا، لیکن بیٹا مسلمان ہو گیا، قربان ہوئے نہیں گئے۔ ارے جب دعویٰ نبوت ہوا نجد سے، مسلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا، اس کے خلاف جو پہلا لشکر گیا اس کے کماندار حضرت اکرمہ تھے، کمانڈر چیف وہ تھے، سب سے بڑے کمانڈر بن کے اکرمہ گئے حضرت ابو مسلمہ کذاب کے خلاف، بتا دیا بیٹھو بتا دیا لوگوں یہ کس کا ہوگا لیکن میرا ہے، اپنی امت تو محمد کو ہے پیاری ساری۔ اللہ اللہ، یہی ہے، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، سب نبی نور محمد سے ہوئے ہیں پیدا، اسی دریا سے یہ نہریں ہوئی جاری ساری۔ یہی سب کچھ تھا، یہی وجود تھا۔ میرے دوستو، قدرت نے کہا کہ ہم نے تو آپ کو اتنا کچھ دے دیا کہ آپ چلے بھی جائیں گے تو لوگ مانیں گے ہی نہیں کہ آپ چلے گئے، لوگ ایسے ہی آئیں گے جیسے کسی کو زندہ کو ملنے آتے۔ کیا جاتا ہے جکاب، آج کیوں لوگ دوڑے جاتے ہیں مدینہ منورہ؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پتھر دیکھنے جاتے ہیں؟ کیا گنبد دیکھنے جاتے ہیں؟ اس سے بڑے گنبد تو باہر بنے ہوئے ہیں۔ کیا مسجد دیکھنے جاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں فتویٰ آیا، ہم نے بھی پڑھا فتویٰ ہو کہ جی ارادہ تو مدینے کی مسجد نبوی کا کیا کرو، روضے کا نہ کیا کرو، روضے کا ارادہ نہیں چاہیے۔
کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تشد الرحال، سفر نہ کیا کرو مگر 3 مسجدوں کے لیے، کعبہ کی مسجد، مسجد نبوی اور بیت مسجد اقصی۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ہم نے بھی حدیث پڑھی ہے۔ فرمایا لا تشد الرحال، سفر نہ اختیار کیا کرو مگر 3 مسجدوں کے پر۔ کہا اس لیے روزے کی نیت سے سفر نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اللہ، کس قدر انسان خود فریب کھا جاتا ہے۔ میرے دوستو، بیٹے کو ملنے گئے ہو تو سفر ناجائز ہے؟ یہ بھی تو ارادہ کیا ہے سفر جانے کا۔ کاروبار کے لیے کراچی گئے ہو تو ناجائز ہو گیا؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کا مطلب سمجھو کیا کہہ رہے ہیں۔ فرمایا مسجدیں ساری ایک جیسی ہوتی ہیں، مسجدیں ساری، اس مسجد میں نماز پڑھنی یا اس میں پڑھنی ہے، نماز کا ثواب وہی ملتا ہے، مگر صرف 3 مسجدیں ہیں جہاں نماز کا ثواب ملتا ہے، اس کے لیے ان کی طرف آیا کر۔ وہ تو مسجدوں کی بات ہو رہی تھی، اس لیے فتویٰ ہے کہ انسان ایک مسجد میں کھڑا نماز وقت کو چھوڑ کے جائے کہ دوسری مسجد پڑھنی جائز نہیں ہے۔ نماز ہر مسجد میں ہوتی ہے اور وہی ثواب ملتا ہے، لیکن مسجد نبوی میں زیادہ ملتا ہے، مسجد اقصی میں زیادہ ملتا ہے، اور کعبہ مکرمہ میں جاتے ہوئے زیادہ ملتا ہے۔ 3 مساجد کو شرف حاصل ہے دنیا میں، باقی کتنی شاہی مسجد بھی کیوں نہ ہو، اس کی نماز اس محلے کی مسجد سے زیادہ فضیلت نہیں رکھتی، کوئی بھی کیوں نہ ہو۔ ایسی ایسی مسجدیں جو دیدہ زیب ہیں، دیکھنے قابل ہیں، ان میں نماز کی فضیلت نہیں ہے، نماز کی فضیلت صرف 3 مسجدوں میں۔ اس کی بات کی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، روزے کی بات تو نہیں کی تھی۔ وہ تو کہا تھا، صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ، ہم دوڑے گھر سے آتے ہیں، آپ کا چہرہ دیکھتے ہیں تسلی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھنے آتے ہیں، صرف چہرہ دیکھنے آتے ہیں، تسلی ہو جاتی ہے۔ آپ چلے گئے تو پھر کیا کریں گے؟ صحابہ پوچھتے تھے، فرمایا نہیں، جب بھی تم یہاں آئے کرو گے مجھے پایا کرو گے، مجھے پایا کرو گے، میں یہی ہوگا۔ میں نے تو عرش پہ جانے سے بھی انکار کر دیا۔ صحابہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ، آپ کہتے ہیں معراج کی رات حضرت موسیٰ 6 آسمان پہ تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام 7ویں آسمان پہ تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام 4تھے آسمان پہ تھے، تو یہ سب چلے گئے اوپر، دنیا سے اوپر نکل گئے۔ آپ بھی جب دنیا سے جائیں گے تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے، آپ کا تو مقام ان سے بھی بلند ہے، چلے جائیں گے تو یا رسول اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ ہم تو دنیا میں ہوں گے۔ فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ شرف دیا تھا کہ جہاں میں چاہوں چلا جاؤں، لیکن میں نے اپنے رب سے درخواست کی ہے کہ میں مدینہ چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، میں مدینہ چھوڑ کے نہیں، جب بھی تم آؤ گے مجھے مدینہ میں پاؤ گے۔ میرے دوستو، وہ تو شرف ملا، پتھروں کو شرف مل گیا، مٹی کو شرف مل گیا، درختوں کو شرف مل گیا، کیا کیا نہیں ملا۔ لوگ کہتے تھے بیٹا نہیں ہے تو کچھ نہیں ہوگا، لوگ حیران ہیں کہ آج دنیا کے کونے پہ کھڑے ہونے والا بھی انہی کو دیکھ رہا ہے، وہی صدائیں دے رہا ہے۔ ایک عجیب و غریب کیفیت ہے دنیا کی، سب دوڑے جا رہے ہیں، وہیں جا رہے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے میرے دوستو، قدرت کہہ رہی تھی نہیں، ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دیا ہے، کثرت دے دی ہے، اتنی امت دے دی ہے، اور قربان ہونے والی امت۔ 1400 سال گزر گئے لوگوں کو دیکھے ہوئے، ایک وجود دنیا سے چلا جائے، 1400 سال گزر جائے، لیکن آج بھی تڑپ مومن کے دل میں وہی ہے جو اس دور کی تھی، تڑپ وہی ہے، خواص بھی وہی ہے۔ میرے دوستو، یہ قبر انور کتنی زندہ قبر ہے کہ اس کے وسیلے سے ہزاروں قبریں زندہ ہو گئی۔ یہ داتا گنج بخش کی قبر زندہ ہے تو میرے رسول کا صدقہ ہے۔
بغداد زندہ ہے تو میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ یہ سب نشان ہیں منزل کے کہ لوگوں منزل وہی ہے جو مدینہ میں ہے، وہی ہے، سب انہی کی طرف دیکھتے ہیں۔ لِكُلِّ نَبِيٍّ لَهُ قَدْمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدْمِ النَّبِي بَدْرِ الْكَمَالِ۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی پیران پیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں ہر آدمی کسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے، لیکن یاد رکھو میں اپنے رسول کے قدموں پہ چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ میرا نقش قدم میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نشان منزل ہے۔ کہاں بھی ہو وہی نشان ڈھونڈ رہے ہیں، تلاش ہو رہی ہے، محدثین پریشان ہیں، صوفیہ پریشان ہیں کہ کہاں کہاں سے ان کو تلاش کریں۔ میرے دوستو، قدرت نے کہا ہم نے تو کثیر دے دیا، کسی کو اتنا نہیں دیا جتنا آپ کو دے دیا ہے۔ آپ کی وجہ سے تو وہ بھی زندہ ہو گئے جو بولنا بھی نہیں جانتے تھے، آپ کی وجہ سے تو وہ بھی زندہ ہو گئے جنہیں تاریخ میں نام نہیں آتا تھا، تاریخ نہیں۔ میں کئی دفعہ کہہ چکا، حضرت بلال زندہ ہے یا نہیں؟ ہر مسلمان کو یاد ہے ان کا نام، ہو سکتا اپنے دادے کا نام یاد نہ ہو، حضرت بلال کا نام یاد ہو۔ کیا وہ پڑھے لکھے تھے؟ انہیں تو عربی بولنے بھی نہیں آتے، وہ تو ساری عمر اشہدو کہتے ہیں، اشہدو نہیں کہتے، لیکن قدرت نے کہا زبان خواہ کیسی ہے میرے رسول کا کہ محبت کرنے والا ہے۔ اقبال نے 2 نظمیں لکھی بانگ درا میں اس پر، کہا سکندر اعظم نے دنیا فتح کی تھی لیکن تاریخ دان بھی اسے پہچانتا نہیں، آج تاریخ والے بھی اس کے حالات سے واقف نہیں ہیں۔ دنیا کا فاتح ہے، تاریخ دان بھی نہیں پہچان رہا، لیکن بلال زادہ حبشی حقیر، ایک چھوٹے سے خاندان کا، حبشی خاندان کا ایک جوان تھی جس کی جبین نور نبوت سے مستنی، جس کے جبین پہ نور نبوت آ گیا تھا، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام۔ سبحان اللہ۔ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے، کس کے عشق نے یہ فیض دیا ہے؟ اقبال کس کے عشق کا یہ فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے، زندہ ہے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے کہہ دیا تھا کہ میں ان کا ہوں، اور جو ان کا ہونے کا دعویٰ کرے وہ پھر دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ سبحان اللہ۔ نہیں پرواہ کرتا۔ مار بھی پڑی، بہت مار پڑی، بے تحاشا مار پڑی۔ ہو سکتا تھا کہہ دیتے کہ چھوڑ دو مجھے، میں نہیں مانتا، لیکن نہیں، جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اقبال نے تو ایک عجیب سا جملہ کہہ دیا، میں حیران ہوں کیا کہہ گیا، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ یہی تو نماز ہی یہ تھی کہ رسول اللہ کا چہرہ دیکھتے رہتے تھے، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ میرے دوستو، محبت نے، قدرت نے کہہ دیا یہ پیدا کیے ہیں، صحابہ رومی پیدا کیے ہیں، سلمان فارسی پیدا کیے ہیں، صحابہ کرام پیدا کیے ہیں، ایک ایک جان نثار ہے، اور وہ تو اس دور کے تھے، دور گزر بھی گئے۔ کفر میں رہنے والے، چاروں طرف کفر کے سائے میں پلنے والا مسلمان بھی اپنے رسول کو مان رہا ہے، وہ قربان ہونے کے لیے تیار ہے۔ میرے دوستو، قدرت کہہ رہی ہے ہم نے تو کثرت دے دی ہے آپ کو، جو کچھ دیا بڑھ کر دیا، اس کا حد و حساب ہی نہیں ہے۔ شان دی تو اتنی دی کہ کوئی نہیں پڑھ سکتا، امت دی تو اتنی دی کہ دنیا میں ساری امتوں سے آگے نکل گئی، اور عظمت دی تو اتنی دی کہ لوگ زمین پہ پھر پھر کے عظمتیں ڈھونڈتے ہیں، آپ کے قدم تو آسمان پہ چلے گئے ہیں، آپ تو عرش سے بھی گزر گئے ہیں۔
قدموں کی تلاش کرتے کرتے. صوفیہ کرام کہتے ہیں کہ صوفی جب پرواز کرتا ہے تو اس لیے نہیں کرتا کہ وہ صوفی ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کے قدم تلاش کر رہا ہوتا ہے اور اسے خبر ہے کہ وہ قدم کہاں کہاں گئے تھے. یہی تلاش ہوتی ہے، یہی معراج ہوتی ہے صوفی کی، یہی عالم کی. علم کیا ہے؟ رسول اللہ تک پہنچنے کا نام ہے. تم تک پہنچ جاؤ تو علم کمال ہے، نہیں پہنچے ہو تو وہ علم زوال ہے. علم اگر وہاں نہیں پہنچاتا تو سب سے بڑا ناکام علم ہے جو نہیں جانتا کہ دنیا کا سب سے بڑا وجود کون سا ہے. آئیے ان کی عظمتوں کے ترانے گاتے رہیں. صاحب کوثر ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں کوثر عطا کی ہے. آخری بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کثرت انہیں ملی ہے اور جو ان کا نہیں ہے ابتر کا لقب قرآن نے اس کے لیے دے دیا ہے. جو ان کا نہیں ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کا تو اپنی اولاد بھی اس کی اپنی نہیں، اس کا تو کوئی بھی نہیں ہے. وہ جو ان کا ہے اس کا سارا جہان ہے. زمین پہ چلتے ہیں. آخری بات کہوں، صحابہ کے جنگل میں جا رہے تھے، سفر تھا، صحابہ کرام تھے، ایک لشکر سے واپس آ رہے تھے، جنگل آ گیا، چند لوگ تھے، پریشان ہو گئے کہ کیا کیسے گزریں گے جنگل سے. کہتے ہیں بڑے اندازے سے گزر رہے تھے کہ ایک شیر سامنے آ گیا. جنگل سے شیر دہاڑتا ہوا نکلا، سامنے آ گیا. صحابہ کہنے کیا ہوا ہے؟ سردار نے آگے بڑھ کے کہا کہ تو شیر تو ضرور ہے مگر ہم اپنے رسول کے غلام ہیں. ہم ان کے غلام ہیں جن کی کائنات غلام ہے. کیا ہوا؟ اٹھائیے تاریخ کی کتابیں. شیر سر جھکاتا ہوا سامنے آ گیا کہ یہ وہ دربار ہے جہاں سب جھکتے ہیں، یہ وہ دربار ہے جہاں کوئی بھی گستاخی نہیں کر سکتا. ارے انسان تو غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، یہ جانور تو کبھی نہیں ہوتے، کبھی نہیں ہوتے. پتھر نہیں ہوتے، پہاڑ نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ رہے تھے، مسجد سے نکلنے لگے تو جوتا پہننے لگے، جوتا باہر تھا پہننے لگے. ابھی پاؤں نہیں گیا تھا کہ ایک پرندہ اڑتا ہوا آیا، جوتے کو الٹ دیا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اس نے جھپٹا لگایا، اچھل دیا. کیا ہوا؟ جب الٹا تو اس میں ایک موذی جانور تھا. ادھر نے کہا کہ تیری جو ڈیوٹی یہی ہے کہ موذیوں کو دور کر دو. ارے ان کے فرما بردار سارے تھے، اشارہ اٹھتا تھا تو سب کچھ تھا. آج بھی انہی کا اشارہ ہے، انہی کے سہارے زندہ رہنا ہے. اللہ تعالیٰ توفیق دے. لیکن یہ بات کبھی نہ بھولیے گا کہ محبت اطاعت چاہتی ہے، فرما برداری چاہتی ہے. آ رہا ہے مہینہ فرما برداری کا، ذوالحج آ رہا ہے، قربانیوں کا مہینہ آ رہا ہے. ابھی سے سوچ لیجئے کہ یہ قربانی، آج فتوے آ رہے ہیں کہ جی کعبے میں قربانی ہوتی، بار تو ہوتی نہیں. یہ بات ہو رہی. ارے اگر کعبے میں ہوتی تو مدینہ منورہ میں کیسے ہو گئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 2 جانور ذبح کیے، اور ان جانوروں کی شکل کیسی تھی یہ بھی حدیث میں درج ہے. املاحین نے 2 چت قبرے تھے، کالے اور سیاہ داغ تھے اس پر، سینگ لمبے لمبے تھے. حدیث نے تو جانور کا حلیہ بیان کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذبح کیا. ارے حج تو ایک کیا ہے، وہاں تو 99 ذبح کی ہیں. وہ تو وہاں تو 63 اپنے ہاتھ سے ذبح کیے، اور باقی کا حضرت علی سے کہ علی تو کر دے.
وہ تو قربانی اضحیہ ہے، عید الاضحیٰ ہے، وہ قربانی مکے کی ہدی ہے، لیکن یہ جو قربانی ہے یہ عام شہروں کی قربانی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی ہے اور کہا ہے کہ یہ قربانی میں کر رہا ہوں، اللہم تقبل منی کما تقبلت من خلیلک ابراہیم علیہ السلام، اے اللہ میری قربانی قبول کر لے جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی قبول کی۔ یہ لفظ کہے تھے، آئیے اس قربانی کی تیاری کریں، کوشش کریں قربانی کی اور دل پسندیدگی سے کریں، کوئی نمود و نمائش نہ کریں، بلکہ ایک عاجزی کے ساتھ اپنی توفیق کے ساتھ قربانی کریں۔ رحمتیں ہوتی ہیں سال بھر کے لیے، اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرمایا وسعت ہو اور قربانی نہ کرے تو وہ تو میری مدد کے پاس بھی نہ آئے، اتنی سختی کہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آنے والی عید کو ہم قربانی کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، خود کوشش کریں، پالے، محبت کریں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ادا کریں۔ یہ سنت ابراہیم علیہ السلام بھی ہے اور سنت رسول بھی ہے، اس لیے تیاری کیجیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، مولاي صل وسلم دائما أبدا